السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ محمد دانش۔ محترم سامعین و ناظرین، ہمارے دار ارقم یوٹیوب چینل میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ جو سوالات آپ نے پہنچائے ہیں ان کے جوابات کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی احمد بن محمد ارشد خان صاحب۔ جی مفتی صاحب، ایک صاحب کا سوال ہے، کیا میت کو تابوت کے ساتھ دفن کر سکتے ہیں یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مذکورہ سوال کا جواب یہ ہے کہ میت کو دفنانے کا اصل مسنون طریقہ تو یہ ہے کہ میت کو کفن دے کر قبر میں زمین پر نیچے لٹا دیا جائے، پھر اوپر تخت رکھ دیے جائیں اور پھر اوپر مٹی ڈال دی جائے، جیسا کہ عام طور سے ہوتا ہے۔ تابوت میں میت کو رکھ کر پھر زمین میں دبانا یہ مسنون طریقہ بھی نہیں ہے، اور آج کل یہ نصارہ اور عیسائیوں کا طریقہ ہے۔ اس لیے مسلمانوں کے لیے بغیر کسی سخت مجبوری میں تابوت میں رکھ کر میت کو دفنانا یہ درست نہیں ہے۔ البتہ اگر کوئی ایسی مجبوری ہو، مثال کے طور پر جس جگہ قبر کھودی گئی ہے اس جگہ کی مٹی بہت نرم ہو اور جب بھی کھودتے ہوں تو مٹی قبر کے کھڈے میں گر جاتی ہو، تو پھر ایسی جگہ پر میت کو تابوت میں رکھ کر دفنانے کی گنجائش ہے، لیکن عام حالات میں جب اس طرح کی کوئی مجبوری نہ ہو تو پھر جائز نہیں ہے۔ سعید الرحمان صاحب بہار سے معلوم کرتے ہیں، محمد کعب نام رکھنا کیسا ہے اور اس کے کیا معنی ہیں؟ کعبن کے معنی عربی میں ٹخنے کے ہوتے ہیں، جیسا کہ قرآن مجید میں بھی ہے فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، کہ تم اپنے دونوں پاؤں ٹخنوں تک دھو۔ ٹخنا یہ عربی میں کعبن کا معنی ہے، لیکن بہت سارے صحابہ کا بھی نام کعب گزرا ہے، اولیاء اللہ میں سے بھی بہت سارے لوگوں کا نام کعب گزرا ہے۔ اس لیے اگر کوئی آدمی صحابہ کی نسبت کی بنیاد پر کعب نام رکھنا چاہے تو بالکل رکھ سکتا ہے، کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک خاتون کا سوال ہے، اگر ماربل یا ٹائلز پر کوئی ناپاکی لگ جائے تو خشک ہونے سے وہ پاک ہو جائے گا یا دھونا ضروری ہے؟ ماربلز اور ٹائلز یہ چونکہ سخت بھی ہوتے ہیں اور چکنے بھی ہوتے ہیں، ان میں کسی قسم کی گندگی جذب نہیں ہوتی ہے، لہذا اگر ان پر کوئی ناپاکی لگ جائے، مثال کے طور پر بچے کا پیشاب وغیرہ لگ جائے تو دھونا ضروری ہے۔ صرف خشک ہو جانے کی وجہ سے یا سوکھ جانے کی وجہ سے وہ ماربل، پتھر یا ٹائلز وغیرہ پاک نہیں ہوں گے، بلکہ ان پر پانی بہانا اور دھونا یہ ضروری ہوگا، تب پاک ہوں گے۔ عاطف بھائی کا سوال ہے، اگر پسینہ منہ میں چلا جائے تو روزے کا کیا حکم ہے؟ روزے کی حالت میں اگر پسینے کے یا اسی طرح آنسو کے ایک دو قطرے منہ میں چلے جائیں تو قلیل مقدار میں یعنی تھوڑی مقدار میں ہونے کی وجہ سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، لیکن دو سے زیادہ قطرے چاہے آنسو کے ہوں یا پسینے کے ہوں منہ میں چلے جائیں اور منہ میں آنسو یا پسینے کی نمکینی محسوس ہو جائے اور تھوک کے ساتھ مل کر آدمی اس کو نگل لے تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن اگر باہر تھوک دے تو پھر روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ایک صاحب کا سوال ہے، پیسوں کی کمیٹی ڈالنے کا شریعت میں کیا حکم ہے؟ مختلف علاقوں اور محلوں میں دوست و احباب اور رشتہ دار مل کر پیسوں کی کمیٹی ڈالتے ہیں، جس کو BC بھی کہا جاتا ہے۔ شریعت میں چند شرطوں کے ساتھ کمیٹی ڈالنا جائز ہے۔ نمبر 1 شرط یہ ہے کہ جتنے ساتھی کمیٹی ڈال رہے ہیں ان سب کے پیسوں کی مقدار برابر ہو، یعنی اگر 5,000 روپے طے ہوئے ہیں یا 10,000 طے ہوئے ہیں، جو بھی کچھ طے ہوئے ہیں سب کے پیسوں کی مقدار ایک ہی ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ جس آدمی کے نام بیچ میں قرعہ نکل آئے، جس آدمی کے نام پرچی نکل آئے تو وہ اپنے پیسے لے کر آئندہ کمیٹی اخیر تک ڈالے۔ ایسا نہ ہو کہ کمیٹی نکل آئی تو اب وہ اخیر تک کمیٹی نہیں ڈالے گا، بلکہ سب ساتھیوں کے ساتھ مل کر اس آدمی کے لیے بھی اخیر تک پیسوں کی کمیٹی ڈالنا یہ ضروری ہوگا۔ تیسری شرط یہ ہے کہ جس آدمی کے نام بیچ میں قرعہ نکل آئے، پرچی نکل آئے، اگر اسے اس وقت پیسوں کی ضرورت نہ ہو تو وہ اپنی جگہ دوسروں کو وہ پیسے دے سکتا ہے، لیکن یہ نہ ہو کہ جس آدمی کے نام پرچی نکل آئے اور اسے فی الحال پیسوں کی ضرورت نہ ہو اور وہ ان پیسوں کی بولی لگائے اور کسی دوسرے کو جس کو ضرورت ہو اس کو وہ اپنی کمیٹی کے پیسے دے دے اور ساتھ میں اس سے کچھ زیادہ پیسے بھی لے۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر 5,000 روپے کی لوگوں نے کمیٹی ڈالی ہے، 2-4 مہینوں کے بعد کسی آدمی کے نام قرعہ پرچی نکل آئی اور 25,000 روپے اسے مل گئے، اب اسے فی الحال ضرورت نہیں، وہ بولی لگائے کہ بھائی کسے ضرورت ہے 25,000، 28,000، 27,000 میں اس
کمیٹی کو بیچ دے، حالانکہ وہ پیسے 25,000 ہیں، لیکن بولی لگا کر انہیں 25,000 کو زیادہ میں بیچ دے تو یہ جائز نہیں ہے، بلکہ جتنے کی وہ کمیٹی نکلی ہے اتنے ہی پیسے وہ دوسرے کو اگر دینا چاہے تو دے سکتا ہے، بولی لگا کر زیادہ پیسے لینا چاہے یہ جائز نہیں ہے۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ کمیٹی جو ڈالی جاتی ہے اس میں ہر آدمی کے اپنے پیسے کی حیثیت وہ قرض کی ہوتی ہے۔ درمیان میں بھی اگر ان میں سے کوئی آدمی یہ مطالبہ کرے کہ بھائی میں نے ابھی تک جتنے اپنے پیسوں کی کمیٹی ڈالی ہے وہ میرے پیسے واپس دے دو، تو اس کے پیسے واپس کرنا یہ ضروری ہوگا۔ اور پانچویں بات یہ بھی ہے کہ جس آدمی کے پاس کمیٹی کا پورا حساب کتاب ہوتا ہے، جس آدمی کے پاس پیسے رکھے جاتے ہیں، دیکھ ریکھ کرتا ہے، اگر وہ اپنے بقیہ تمام تر ساتھیوں کی رضامندی سے سب سے پہلی کمیٹی اپنے پاس رکھنا چاہے اور ساتھی اس پر راضی ہوں تو یہ جائز ہے۔ ایک صاحب کا سوال ہے، اسلام میں باندیوں کا جو رواج تھا کیا وہ ابھی بھی جاری ہے؟ اسلام پر جہاں لوگ بہت سے اعتراض کرتے ہیں ان میں یہ بھی ایک اعتراض ہے کہ اسلام میں غلام باندی بنانے کا تصور ہے۔ حالانکہ یاد رکھنا چاہیے کہ اسلام کی آمد جہاں دنیا انسانیت کے لیے رحمت کا باعث ثابت ہوئی ہے، وہیں غلام باندیوں کے لیے بھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت رحمت ثابت ہوئی ہے۔ زمانہ جاہلیت میں غلام باندی بنانے کے بہت سارے طریقے رائج تھے۔ نمبر 1، زمانہ جاہلیت میں لوگ کسی دوسری قوم پر یا کسی دوسرے ملک پر حملہ کرتے تو ان کے جو لوگ قیدی بن کر آتے ان کو لڑنے والوں کے درمیان تقسیم کر دیا جاتا تھا اور وہ ان کو غلام باندی بنا لیا کرتے تھے اور پھر وہ مرتے دم تک ان کے غلام باندی رہا کرتے تھے۔ دوسرا طریقہ یہ بھی تھا کہ اگر کوئی آدمی دوسرے کو قرض دیتا اور اس کے لیے قرض چکانے کی طاقت نہ ہوتی تو بدلے میں اسی آدمی کو اگر وہ خاتون ہوتی تو باندی بنا لیا جاتا تھا، مرد ہوتا تو غلام بنا لیا جاتا تھا۔ ایک طریقہ یہ بھی رائج تھا کہ جب وہ آپس میں جوا سٹا کھیلتے تھے تو جو آدمی ہار جاتا تھا اس طرح کی شرط رکھی جاتی تھی کہ جو آدمی ہارے گا اسے غلام بنا لیا جائے گا، تو جو ہارتا تھا وہ شرط کی وجہ سے اسی آدمی کا غلام بن جایا کرتا تھا۔ اسی طرح یہ بھی ایک طریقہ رائج تھا کہ جب کوئی آدمی کسی کے خلاف کوئی جرم کرتا تو جرم کی پاداش اور بدلے میں اس آدمی کو غلام اور اگر خاتون ہوتی تو باندی بنا لیا جاتا تھا۔ لیکن جب مذہب اسلام آیا تو اسلام نے ان تمام تر طریقوں کو ناجائز قرار دیا اور ایک طریقہ مسلمانوں کے درمیان باقی رہا کہ جب مسلمان کسی دوسرے ملک کے ساتھ جہاد کرتے تو جو وہاں کے قیدی آتے تھے ان کو مسلمان غازیوں کے درمیان تقسیم کر دیا جاتا تھا، لیکن ایسا نہیں تھا کہ اب وہ ہمیشہ ہی غلام یا باندی رہتے تھے، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام اور باندیوں کو آزاد کرنے کے بہت سارے فضائل سنائے اور صحابہ اکرام نے نہ جانے کتنے غلام اور باندیوں کو آزاد کیا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان، ان تمام تر صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے نہ جانے کتنے غلام باندیوں کو آزاد کیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ معمول تھا کہ وہ ہر جمعہ کو غلام آزاد کیا کرتے تھے۔ اور اسی طرح شریعت نے جو مختلف چیزوں کے بارے میں کفارے قائم کیے ہیں، مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی رمضان کا روزہ توڑ دے تو اس کا کفارہ یہ بھی ہے کہ وہ غلام کو آزاد کرے۔ اس طرح مختلف چیزوں کے بارے میں جو کفارے اسلام میں رائج ہیں ان میں غلام کو آزاد کرنا بھی کفارے میں داخل ہے، اور مقصد یہی ہے کہ مختلف طریقوں، ہیلوں اور بہانوں سے یہ لوگ آزاد ہو جائیں۔ اور اس لیے بھی ان غلام باندیوں کو مسلمان غازیوں کے درمیان تقسیم کیا جاتا تھا تاکہ ان کے رہنے سہنے اور کھانے پینے کا انتظام ہو سکے۔ ہر صحابی ایک ایک دو آدمی کا انتظام کر سکتا تھا۔ اسی طرح اسلام نے یہ بھی طریقہ جاری کیا کہ اگر کوئی مرد چاہتا وہ کسی بھی باندی کو آزاد کر کے اس کو اپنی بیوی بھی بنا سکتا تھا۔ اسی طرح یہ طریقہ بھی رائج تھا کہ اگر کوئی صحابی چاہتا یا کوئی مسلمان یہ چاہتا کہ میں اس کے ساتھ یعنی باندی کے ساتھ اپنی خواہش کی تکمیل کروں، چونکہ باندیوں کے ساتھ خواہش کی تکمیل کی اجازت تھی، اگر وہ باندی خواہش کی تکمیل کے ملاقات کے نتیجے میں حاملہ ہو جاتی اور بچے کی ولادت ہو جاتی تو مالک کے انتقال کے بعد یہ باندی خود بخود آزاد ہو جاتی تھی۔ یہ تمام تر طریقے اسلام نے رائج کے فضائل سنائے تاکہ لوگ غلام باندی بن کر نہ رہیں، اور غلام باندیوں پر کسی بھی قسم کے ظلم کی اجازت نہیں تھی بلکہ ان کے حقوق کی رعایت کرنا ہر مسلمان پر ضروری تھا۔ جہاں تک تعلق ہے اس بات کا کیا آج کے زمانے میں بھی غلام باندیوں کا وجود ہے، آج جس طریقے سے دنیا میں سیاست کے نظام رائج ہیں اور ممالک حکومت کر رہے ہیں، ان ممالک کا آپس میں یہ ایک ایگریمنٹ اور معاہدہ ہے کہ اگر ایک ملک
दूसरे मुल्क के किसी आदमी को पकड़ लेता है तो वो उसको ग़ुलाम या बांदी नहीं बना सकता है। कैदी तो वो होगा लेकिन उनको ग़ुलाम बांदी नहीं बनाया जा सकता। लिहाजा आज के ज़माने में ग़ुलाम बांदी का कोई तसव्वुर नहीं है। और घरों पर जो खादिमाएँ काम करती हैं बहुत सारे लोग उन्हीं को ही बांदिया समझते हैं। हालांकि याद रखना चाहिए कि वो खादिमाएँ हैं, नौकरानियाँ हैं, मुलाजिमा हैं, वो इस्लामी तसव्वुर के लिहाज से बांदिया हरगिज़ नहीं है। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब आपका इस तरह की शरई मसाइल की जानकारी के लिए। आप हमारे दारिया अरकम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह अपने सवालात हम तक पहुँचाते रहें। जज़ाकल्लाह।